السلام علیکم ناظرین، ہسٹری انریویلڈ کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسموک کے بارے میں۔ اسموک کیسے بنتی ہے، اسموک کا آغاز کس شہر سے ہوا، اس سے انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، کلین ایئر ایکٹ کیا ہے، پنجاب میں اسموک کا آغاز کب ہوا، پنجاب میں اسموک پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں، اسموک سے بچنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ انہی سب سوالوں کے دلچسپ جوابات لے کر ہم آج کی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، موسمی تبدیلی کی وجہ سے سردیوں میں بادل رات کے وقت زمین کی سطح پر آ جاتے ہیں اور عام طور پر سورج نکلنے کے بعد ان کی تپش سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسے ہم دھند کہتے ہیں، مگر آج ہم دھند کا سامنا کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ فوگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسموگ ہے۔ اسموک پیلی یا کالی دھند کا نام ہے جو فضا میں آلودگی سے بنتی ہے۔ اسموگ میں بہت زیادہ صحت کو نقصان پہنچانے والے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذرات مختلف گیسوں، مٹی، پانی، بخارات سے مل کر بنتے ہیں۔ صنعتوں، گاڑیوں اور پورا کرکٹ جلانے سے بڑی تعداد میں نقصان دہ گیس بنتی ہے۔ جب سورج کی کرنیں ان گیسوں پر پڑتی ہیں تو یہ اسموک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ہوا کو بہت آلودہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب سردیوں میں ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے تو دھواں اور دھند جمنے لگتا ہے، تو نتیجتاً اسموک بنتی ہے۔ اسموک سے سانس کا مسئلہ، آنکھوں میں جلن، گلے میں خارش، نزلہ، زکام اور پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسموک کا آغاز لندن سے ہوا۔ لوگ جب 5 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، حد نظر صفر ہو چکی تھی، گاڑیوں نظر نہیں آ رہی تھی، ٹرین ڈرائیور پٹری نہیں دیکھ پا رہے تھے، پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا، اور بچے، والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا یہ دھند نہیں، یہ عذاب ہے، یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے 4 دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئیں، فلائٹس منسوخ ہو گئیں، دفتروں اور اسکولوں میں چھٹی ہو گئی، شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ شہر میں سناٹا تھا۔ یہ سناٹا ایمبولینسز کی آوازوں سے ختم ہوتا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دیں۔ پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن اسموک پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ ان میں سے 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا، یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے تھے؟ پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 12ویں صدی میں شروع ہوا تھا۔ 750 برسوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئیں، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئی۔ دوسرے جنگی عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔
یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں سے مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دوبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی۔ ناظرین، ماہرین نے اس دھند کو سموک اور فوگ سے 2 لفظ ملا کر سموک کا نام دیا، اور لندن کے اس سانحے کو گریٹ سموک آف لندن قرار دیا۔ ماحولیات کے ماہرین نے سموک کی تشخیص کر لی، اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گیرالڈ ڈیوڈ نے لی۔ ناظرین، یہ بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ 1950 میں سیاست میں آئے تھے۔ یہ گریٹ سموک آف لندن کے دنوں میں ہاؤسز آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یہ اٹھے اور لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا دیا۔ یہ ایکٹ ہاؤسز آف کامنز میں پیش ہوا اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دی۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عوام کو فائر پلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکومت نے 1 سال بعد یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اسی ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دیں۔ مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ فراہم کی گئی، ٹیکسز میں گنجائش بھی دی گئی اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے گئے۔ ناظرین، بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے سٹیٹس میں تبدیلی کرنا اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہاں تک کہ ملکہ کو بھی درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤسز آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دی۔ حکومت نے کام شروع کیا اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال بعد 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر سموک فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سر گیرالڈ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہوئیں۔ ہم اب گریٹ سموک آف لندن سے گریٹ سموک آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے پچھلے 3 برسوں سے شدید سموک کا شکار چلا رہا ہے۔ نومبر کے مہینے میں لاہور، ملتان، بہاول نگر، بہاول پور، پاک پتن، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سندھ اور دیگر شہر زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں اس بار بھی سموک میں دفن نظر آ رہا ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکرو گرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے۔ اگر ہم روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں 2012 میں سموک کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ سموک کہاں سے آئی؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورس ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا شہر ہریانہ ہے۔ ناظرین، ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں سے نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی۔ لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب بڑے پاور پلانٹس لگائے۔
بجلی کا ایشو تو ختم ہو گیا لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس گاڑیاں ہیں۔ لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پیٹرول کا معیار انتہائی پست ہے، چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا اسموک کا ذریعہ ہیں۔ ان چاروں سورسز کے علاوہ بھی اور سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہروں میں ٹائر جلانے والی سینکڑوں فیکٹریاں اور سیالکوٹ ریجن میں اس موسم میں بھی مونجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے، مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور دیہات بھی۔ آپ لاہور کی گرد ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے، آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گی۔ یہ ان سوسائٹیوں کا کمال ہے کہ ہم اب سبزیاں، پھل اور اناج بھی چین سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم امرود، تربوز، آڑو، کینو اور آم بھی درآمد کر رہے ہیں۔ چنانچہ لاہور تیزی سے اسموگ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ انتہائی اہم شہر لاہور اس وقت ملک کا خوبصورت اور ترقی یافتہ ترین شہر تو بن چکا ہے۔ پنجاب میں انگریز کے بعد بے شمار بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ترقی کا جھنڈا لاشوں پر نہیں لگا کرتا۔ ناظرین، پنجاب اگر اس ترقی کے ہاتھوں بیمار ہو گیا یا لوگ اگر مرنا شروع ہو گئے تو یہ ذمہ داری بھی بہرحال پنجاب حکومت کی کندھوں پر جائے گی۔ چنانچہ ہماری درخواست ہے کہ پنجاب حکومت فوری طور پر کلین پنجاب کمیشن بنائے، فضائی آلودگی کی وجوہات تلاش کرے، اصلاحات کرے، اسمبلی سے منظوری لے اور لاہور کو لندن کی اسپرٹ سے صاف کرنا شروع کر دے۔ لاہور اور اس کی گرد و نواح میں اصلی شجرکاری کرائے، فیکٹریاں باہر شفٹ کرائے، گاڑیوں کی تعداد کنٹرول کرے، پیٹرول کا معیار بہتر بنائے، کوڑا، ٹائر اور کوئلہ جلانے پر پابندی لگائے اور درخت کاٹنے کی سزا متعین کرے۔ حکومت کلین ایئر لندن ایکٹ سے بھی مدد لے سکتی ہے اور یہ بھوٹان ماڈل کو بھی اسٹڈی کر سکتی ہے۔ یہ بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر دھان کی باقیات جلانے پر بھی پابندی لگا سکتی ہے اور یہ بچوں کے سلیبس میں ماحولیات کا مضمون بھی متعارف کرا سکتی ہے، اور یہ اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ تعلیمی ادارے بند کرنا اسموک کا حل نہیں، بلکہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے اس ملک کے نونہالوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جو اسموک کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوگا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔